السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔ جنت کی اس نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے اندر بیان فرمایا۔ پہلے تو یہ بتلا دیا کہ وہ مسحریوں پر یعنی جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، وہ اس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، آمنا سامنا ان کا ہوگا۔ ہر جنتی دوسرے جنتی کے سامنے ہوگا، یعنی کسی کا پشت، کسی کا پیچھے کا حصہ دوسرے کو نہیں دکھے گا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ کل کی مجلس میں بات آئی۔ آگے اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا کہ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے بچے آیا جایا کریں گے جو ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اور کیا لے کر آئیں گے؟ قرآن مجید نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، آب خورے اور لوٹے اور بہتی ہوئی شراب کا پیالہ ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے بچے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بیان فرمائی، چونکہ بچپنا معصومیت کا ہوتا ہے اور بچپن ہر ایک کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے خاص طور پر فرمایا کہ وہ لڑکے جو انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، چونکہ بچپن میں چھوٹے بچوں پر شفقت کی اور محبت کی نگاہ ٹکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ وہ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مخلد اصل میں اس بچپن کو کہتے ہیں جس میں کوئی تغیر نہ آئے، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے دنیا کے بچپنوں میں بچپن ہوتا ہے، بالکل اس کے بعد لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو بچہ پہنچتا ہے، تو پھر اس میں خد و خال میں تبدیلی آتی ہے، فرق آتا ہے۔ لیکن جنت کے بچوں کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے ہوں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور حسین و جمیل ہوں گے۔ حضرات علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ بچے کون ہوں گے۔ ایک قول تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ مخلد اس لیے بھی کہا گیا کہ مخلد اصل میں کہتے ہیں وہ بچہ جس کے کان میں کوئی رنگ یا بالی ہو۔ تو یہ جنت کے جو خدام ہوں گے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ان کے کانوں میں بالیاں ہوں گی، اس اعتبار سے ان کو ولدان مخلدون کہا گیا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنت کے جو بچے ہیں یہ دراصل یہ کفار اور مشرکین کے بچے ہیں، یعنی جن کے ماں باپ کافر ہیں اور بچپن ہی کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا، جن بچوں کا کافر ماں باپ کے جن بچوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ہو، تو یہ بچے چونکہ شریعت کے اعتبار سے مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلوغت کے بعد ہی مکلف بنایا ہے، تو چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں یہ مکلف نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو جنت میں خادم بنا کر اللہ رب العزت والجلال پیش فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے
کہ غلمان اصل میں وہ لڑکے ہیں جن کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جن پر کوئی ثواب نہ دیا جائے، نہ کوئی ایسا ان کا برا عمل ہو جس پر کوئی سزا ہو. کیونکہ جیسے میں نے بتلایا ابھی کہ شریعت کی نگاہ میں بلوغت یہ حد ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی جزا اور سزا کا معاملہ ہے. بچپن کے اندر جزا اور سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ جزا اور بچہ اگر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب ماں باپ کو دیا جائے گا. بچہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا. لہذا بلوغت کے بعد بچے سے تمام چیزیں متعلق ہوں گی. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ولدان مخلدون. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے، یعنی وہ ایسے بچے جو اس حد کو ابھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ جن کے نیکی کرنے پر ان کو کوئی ثواب دیا جائے اور جن کے گناہ کرنے پر جن کو کوئی وبال دیا جائے، یہ ایسے بچے نہیں ہوں گے. بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ یہ جو مخلدون ہیں، ولدان ہیں، جیسے حور کے سلسلے میں اس سے پہلے بات آئی کہ یہ ایک جنتی مخلوق ہے، جیسے یہ دنیاوی مخلوق نہیں ہے، یہ جنتی مخلوق ہے. ایسے یہ لڑکوں کے متعلق ایک بات مختلف قسم کی جو روایات منقول ہیں، اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ جنت کے وہ بچے مراد ہوں گے جو عمر کی اس حد کو پہنچے ہوئے ہوں گے، جن کے نیک عمل کرنے پر کوئی جزا بھی نہیں ہوگی اور جن کے برا کرنے پر کوئی سزا نہیں ہوگی. چونکہ جیسے اس سے پہلے یہ بات ابھی میں نے بتلایا کہ حد چونکہ شریعت کی نگاہ میں بلوغت ہے، بالغ ہونا حد بیان کی گئی ہے، لہذا اس سے پہلے شریعت میں کا حکم یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ ماں باپ کو ملے گا حسن تربیت کی بنیاد پر، اور اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ماں باپ کو اس کا بدلہ، اس کی سزا ملے گی عدم تربیت کی بنیاد پر، تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر. اور بچہ جب بالغ ہو جائے تو پھر جزا اور سزا کا معاملہ بچے سے متعلق ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو عمر کے اس حد کو نہیں پہنچے ہیں کہ ان کے نیکی کرنے پر ان کو کوئی ثواب دیا جائے اور ان کے گناہ کرنے پر ان کو کوئی سزا دی جائے. بہرحال مختلف تفسیریں اس سلسلے میں منقول ہیں، اور جہاں تک مسئلہ روایات کے سلسلے میں آیا ہے، ادنا درجے کا جنتی، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کے متعلق روایات کے اندر فرمایا گیا کہ 1000 خادم اس کے ہوں گے، 1000 اس کے خادم ہوں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا درجے کا جنتی، اس کے کام کاج کے واسطے جو خدام متعین ہوں گے وہ 1000 کی تعداد میں ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کے سر کے پیچھے تعظیم کے واسطے، اس کے تعمیل حکم کے واسطے 5000 خادم ہوں گے، 5000 خادم ہوں گے. اور ہر خادم کے پاس اس قسم کا برتن ہوگا جو دوسرے کے پاس نہیں ہوگا. جنت کی خصوصیتوں میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جنت کے اندر ہر ایک ایسی چیز عطا فرمائیں گے جو دوسری چیز سے ممتاز ہوگی. جنت کے اندر، دنیا کے اندر آپ چیزیں دیکھیں تو ایک چیز دوسری چیز سے برابر نظر آتی ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، لیکن جنت کی ہر ایک چیز دوسری چیز سے انتہائی فرق اور ممتاز ہوگی، بلکہ حد بھی متعین نہیں ہوگی. یہ جو روایات کے اندر 70,000 کا عدد آیا ہے کہ 70,000 دسترخوان ہوں گے، 70,000 قسم کی ڈشز ہوں گی، 70,000 حور وغیرہ ملیں گے، یہ جو 70,000 کا عدد احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے پہلے یہ بات اس عاجز نے عرض کی کہ 70,000 کا جو عدد ہے یہ حد کے واسطے نہیں ہے، یہ تحدید کے واسطے نہیں ہے، یہ لمیٹڈ بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے. جنت کی ہر ایک نعمت ان لمیٹڈ ہے، جنت کی ہر ایک نعمت غیر محدود ہے.
اور چونکہ اس زمانے میں 70,000 کا عدد سب سے آخری عدد سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد کوئی اور عدد شمار میں نہیں آتا تھا، اس کثرت کو سمجھانے کے واسطے میرے آقا نے یہ لفظ استعمال فرمایا 70,000 کا۔ اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ ہر ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہوگی، ہر ایک ڈش دوسری ڈش سے فرق واضح رہے گی۔ حالانکہ اس کو ایک سمجھانے کے واسطے کہا جا سکتا ہے، جیسے آج کل ہماری دعوتوں میں، فنکشنز میں چکن پکتا ہے، تو ہوتا ایک ہی چکن ہے، لیکن صرف مسالے ڈال ڈال کر الگ الگ چیزیں، چکن کی کئی ویرائٹیز بنا دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے صاحب 4 قسم کا چکن تھا، 3 قسم کا چکن تھا اور 5 قسم کا چکن تھا، ورنہ چکن تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں صرف مسالے تبدیل کر کے، بقیہ بنیادی مسالے بھی ایک ہی ہوتے ہیں، تیل بھی وہی ہوتا ہے، ادرک لہسن نمک مرچی سب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ دوسرے اور مسالوں کو ایڈ کر کے ایک ڈش الگ کر دی جاتی ہے، دوسری ڈش الگ کر دی جاتی ہے، کسی کو گرل کر دیا گیا تو کسی کو فرائی کر دیا گیا تو کسی کو گریوی کر دیا گیا تو کسی کو کچھ اور مسالے ڈال دیا گیا، کسی کو اچاری چکن بنا دیا گیا، مختلف قسم کی ڈشز بنتی، حالانکہ بنیادی مسالے وہی ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی ہر ایک نعمت جو ہوگی وہ ہر نعمت دوسری نعمت سے ممتاز ہوگی، ہر نعمت دوسری نعمت سے فرق والی ہوگی۔ یہ حدیث کے خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو ولدان کے متعلق فرمایا، جیسے سورہ رحمان میں اس عاجز نے بتلایا کہ حور یہ جنت کی ایک مستقل مخلوق ہے، ایسے ہی ولدان کے سلسلے میں بھی ایک قول یہ بیان کیا گیا، اور اکثر علماء مفسرین کرام کا یہی قول ہے کہ یہ جنت کی ایک مخلوق ہے، یہ دنیا کے بچے مراد نہیں ہیں بلکہ جنت کے ایک مخلوق ہے۔ جیسے حور جنت کی ایک مخلوق ہے، ایسے ہی یہ غلمان بھی، یہ بچے بھی جنت کی ایک مخلوق ہوں گے، جو بنی آدم سے نہیں ہوں گے، یعنی انسانوں سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اکواب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ جو جنت کے نعمت خدام ہوں گے، یہ ان کے پاس آیا جایا کریں گے، بار بار ان کے پاس نعمتیں لایا کریں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکواب پیالے ہوں گے، اباریق لوٹے ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا۔ قرآن مجید نے یہاں لفظ استعمال فرمایا اکواب کا۔ اکواب اصل میں عربی کا لفظ ہے اور یہ کوبن کی جمع ہے، اور ایسے کوزے یعنی ایسے پیالے جن پر کوئی قبضہ نہ ہو، جن کی کوئی ڈنڈی نہ ہو۔ جیسے اس کو سمجھانے کے واسطے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے عرب ماحول میں، بارکس میں جو قہوہ پیتے ہیں ہم لوگ، گھاوا پینے کے واسطے جو فنجان استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر اس کی ڈنڈی نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں چائے پینے کے واسطے جو پیالی استعمال کی جاتی ہے اس میں ہینڈل ہوتی ہے، اس میں ڈنڈی ہوتی ہے۔ تو کوب اصل میں ایسے پیالے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈنڈی نہ ہو، پکڑ نہ ہو، بس سیدھے گلاس ہی کو پکڑ کر استعمال کیا جائے۔ اور خاص طور پر جیسے گلاس ہوتا ہے، بڑا گلاس پانی پینے کے واسطے بڑا گلاس ہوتا ہے، اور چھوٹی جو چیز ہوتی ہے یعنی گرم چیز گہوا وغیرہ پینے کے واسطے وہ چھوٹی پیالی استعمال کی جاتی۔ تو اکواب کا لفظ یہ ہے ایسے پیالے کو استعمال کرنے کو کہتے ہیں، ایسے گلاس کو استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی ڈنڈی نہ ہو۔ اور اباریق اصل میں کہتے ہیں یہ ابریق کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں چمکدار، جھلکتا ہوا، یعنی ایسا پیالہ جس کا قبضہ ہو۔ اس کو سمجھانے کے واسطے کہا جا سکتا ہے جیسے ہمارا ٹی سیٹ ہو یا یہ کہ لیمن سیٹ ہو۔ لیمن سیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلاس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جگ ہوتا ہے۔ لیمن سیٹ کے اندر جو پانی پینے کے واسطے، جوس پینے کے واسطے جو گلاس ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی، لیکن اس گلاس میں جو ڈالا جاتا ہے، جو جگ ہوتا ہے، اس کو ڈنڈی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ٹی سیٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، ٹی سیٹ سے مراد ایسا پیالے جس میں ڈنڈی نہ ہو۔ تو جو چیز ڈالنے والی ہوتی ہے اس کو اباریق کہتے ہیں، یعنی اباریق ایسے لوٹے جس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں، نلکی لگی ہو، جس سے جس چیز گرتی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اباریق ہوں گے، یعنی بڑے بڑے یہ پیالے ہوں گے۔ اور اس کو بھرا کہاں سے جائے گا؟ اللہ رب العزت والجلال نے اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ چاندی کے گھڑے ہوں گے، یہ کوئی معمولی گھڑے نہیں ہوں گے، یعنی یہ جو جگ ہوگا، یعنی جو بڑے بڑے پیالے ہوں گے جس میں ٹوٹیاں لگی ہوں گی، یہ چاندی کی ہوں گی۔ بعض روایات میں سونے کا لفظ آیا ہے،
اس میں شراب بھری ہوئی ہوگی، اور وہ شراب کیسی ہوگی، کس انداز سے شراب ہوگی، کہاں سے وہ شراب لائی جائے گی، شراب کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز کی شراب ہوگی، کیا دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی مجلس کے اندر ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔